بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کئی مہینے پہلے سورہ کہف کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ یہاں اس مجلس میں شروع ہوا تھا. چونکہ وقفہ لمبا ہو گیا اس لیے آج میں نے پھر سے ابتدائی آیتوں کی بھی تلاوت کی ہے. بہت تفصیل سے تو ان ابتدائی آیتوں کی تشریح کرنے کی آج نیت نہیں ہے، لیکن کچھ باتوں کا دہرانا ضروری محسوس ہوتا ہے. یہ بات تو سب حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اہم بات ہمیں یہ بتائی ہے کہ ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے.
سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق ماضی سے، پچھلے دور سے، لیکن یہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس صورت میں فتنہ دجال سے حفاظت کا سامان موجود ہے، یہ اشارہ فرمایا کہ اس صورت کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے بہت بھیانک فتنے سے ہے، بہت خطرناک حالات سے ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں انسانیت پر کوئی فتنہ نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم کر دینے کی جو طاقت فتنہ دجال میں ہے وہ کسی فتنے میں نہیں تھی۔ اس لیے خاص طور پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایمان والا جو اپنے ایمان اور اپنے زندگی کے اعمال صالحہ کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے اور دنیا سے اپنے ایمان کو صحیح سالم لے جانا چاہتا ہے، وہ سورہ کہف پر خاص طور پر غور کرے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام احسان، فضل و کمال اور شکر اور تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اتار دی الکتاب۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں صفات ہیں، لیکن یہاں آپ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بندے کے طور پر کیا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی کمالات میں سب سے بڑا جو رتبہ ہے اور اعلیٰ درجے کا کمال ہے وہ ہے عبدیت۔ جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہستی کو مٹاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو یہ تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، لیکن اتنے بڑے مقام ہونے کے باوجود دنیا میں آپ سب سے زیادہ اپنے کو چھوٹا اور معمولی انسان سمجھتے تھے۔ جتنا انسان واقعتاً اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی نظر میں بڑا بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو ذکر فرمایا تو اس طرح ذکر فرمایا کہ الکتاب، یعنی اصلی حقیقی کتاب دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے اور کتابیں اتاری گئی تھیں وہ دراصل اسی کتاب کا کچھ اوراق تھے۔ قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ مکمل الکتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دی گئی، اور اس کتاب کی قرآن مجید کی
بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس قرآن مجید میں کہیں پر کوئی چیز کج نہیں ہے، ٹیڑھی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ دنیا میں زندگی کے مسائل کے جتنے حل پیش کیے جائیں، مختلف مسائل کے بارے میں جو طریقے، جو سسٹم دنیا میں جو چاہے قوم پیش کرے، گہرائی سے، غیر جانبداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس پر اگر غور کیا جائے گا تو اس میں ٹیڑھا پن صاف نظر آئے گا۔ ایک قرآن اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ 100% فطرت انسانی کے مطابق ہے، اس میں کہیں ڈس بیلنس نہیں ہے، کہیں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن موضوعات کی تشریح مہینوں کے درس میں بھی نہیں کی جا سکتی، اور ہزاروں صفحات لکھ کر بھی اس کی تشریح کا حق نہیں ادا کیا جاتا۔ آپ ایک دو مثالوں سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معاشرے کے جو سینکڑوں مسائل ہیں انسانی معاشرے کے، ان میں ایک مسئلہ ہے فرد کا اور جماعت کا۔ ایک انسان، ایک انڈیویجول، اس کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ ذرا سا پڑھے لکھے لوگ بہت اشاروں میں سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں جتنی قوموں نے اپنے طور پر، قوموں کے دانشوروں نے، ریفارمرز نے، مصلحین نے، سوشولوجسٹ لوگوں نے، ماہرین عمرانیات نے، ماہرین سماجیات نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، بے توازنی کا شکار ہوئے۔ کبھی لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی انسانی فرد کو آزاد چھوڑنا چاہیے، افراد پر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، جتنا چاہیں کمائیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، یہ انسان کا اپنا حق ہے۔ انسان کا اپنا حق ہے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کہے، جو چاہے دیکھے، جو چاہے بولے، جو چاہے لکھے، انسان کا حق ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے انسان کا، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ۔ جو چاہے کرے، جتنا چاہے کمائے، کوئی کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ انسان آزاد ہے۔ کتنی خوبصورت بات لگتی ہے یہ، دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر انسان کو کچھ قواعد و ضوابط نہ بتائے گئے، کوئی تہذیبی اصول نہ بتائے گئے، تو کیا ہوگا دنیا میں؟ اگر فرد کو بالکل ایک دم آزاد چھوڑ دیا گیا، کسی گائیڈنس کے بغیر، کسی مشورے کے بغیر، کسی رہنمائی کے بغیر، کچھ حدود اور قیود کے بغیر، تو کیا ہوگا دنیا میں؟ کچھ افراد کروڑ پتی اور ارب پتی بنیں گے اور دنیا کی اکثریت 2 وقت کی روٹی کی بھی محتاج ہوگی۔ کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اصول نہیں ہے معاشرے کے پاس، فرد آزاد ہے۔ آج کل دنیا میں اسی مزاج کا غلبہ ہے، اسی سوچ کا غلبہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جب فرد کو آزاد چھوڑا جاتا ہے
تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں، جیسے آج کل آ رہے ہیں. تو اس کے ریئیکشن میں دنیا پھر ایک مرتبہ کہ دانشور سوچتے ہیں کہ بھئی افراد کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اس سے تو بالکل عجیب صورتحال بن گئی. نہ معاشی نظام قابو میں ہے، نہ اخلاقی نظام قابو میں ہے، نہ لوگوں کی صحتیں محفوظ ہیں، نہ لوگوں کے عزتیں محفوظ ہیں، نہ آبروئیں محفوظ ہیں. جو چاہو کہو، جو چاہو بولو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو، جو چاہو لکھو. اس سے تو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. تو پھر لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اب فرد کی آزادی کو ریسٹرکٹڈ کرو، ختم کرو اور سارے رائٹ سوسائٹی کو دو، معاشرے کو دو. چنانچہ سوشلزم اور کمیونزم اسی کا نام ہے کہ جب سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم جب یہ دنیا پر چھایا اور اس کے نقصانات سامنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، سارے رائٹ سوسائٹی کے ہونے چاہیے. تو اس وقت کچھ دنیا کے مفکروں نے یہ لوگوں کو مشورہ دیا اور یہ حل پیش کیا کہ بھئی چاہے جتنا کماؤ تم کو تمہاری کمائی کے مطابق نہیں ملے گا. جو ویلتھ ہے، جو سرمایہ ہے، جو دولت ہے، یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے، سوسائٹی کی ملکیت ہے، افراد کی ملکیت کچھ نہیں. انڈیویجول پراپرٹی رائٹس ڈونٹ ایگزسٹ ایٹ آل. افراد کے مالکانہ حقوق معاشرے میں موجود ہی نہیں ہے. کوئی انسان کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں. مالک جو ہے وہ معاشرہ ہے. کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. واہ واہ، جب مالک معاشرہ ہوگا تو معاشرے کے لوگ تو سب کے سب برابر ہوں گے. لیکن آپ غور کریں کہ جب مالک معاشرہ ہے تو لوگ محنت کیوں کریں گے؟ کیوں محنت کریں؟ ہم 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے محنت کریں اور کمائیں اور ساری کمائی ہم سے چھین لی جائے تو ہم کیوں محنت کریں؟ جو نہیں کمانے والے کو ملے گا وہی کمانے والے کو بھی ملے گا. تو میں بھی بیٹھ کے کھاتا ہوں. وہ تو اسٹیٹ پیسہ ادا کرے گی. میں کماؤں تب مجھے اتنا ہی ملے گا، میں نہ کماؤں تب مجھے اتنا ہی ملے گا. ماشاءاللہ اب کاہلوں کے ملک آباد ہو گئے. کوئی کام ہی نہیں کر رہا. فیکٹریاں بند، کارخانے بند، پروڈکشن ختم. اسٹیٹ جانے ان سے کیا مطلب. اب یہ رخ سامنے آیا تو کنگال ہو گئے وہ ممالک، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اسی لیے 70-80 سال میں چرمرا کر کمیونزم اور سوشلزم کی پوری عمارت ٹھیر ہو گئی. یہ سب انسانی فطرت کے خلاف حل ہے. اور یہ میں نے صرف نمونے کے طور پر ایک بات کہی ہے، ورنہ ہر زندگی میں، پولیٹیکل سسٹم میں، ایجوکیشنل سسٹم میں، ہر چیز میں ڈس بیلنس ہے، ٹیڑھاپن ہے، بے اعتدالی ہے. اسلام نے حل کیا پیش کیا؟ کیا قرآن نے حل پیش کیا؟ سبحان اللہ، واہ واہ. افراد کی ملکیت کو بھی تسلیم کیا اور معاشرے کے حقوق کو بھی اسٹیبلش کیا. تم کماؤ اور کما کر اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو، لیکن تنہا اپنی ذات پر اور بچوں پر خرچ نہ کرو. یہ سمجھ لو کہ خدا جو تم کو مال دیتا ہے اس میں تمہارا حصہ بھی ہوتا ہے. اور وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. تمہارے مالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے اس بندے کا جس کو یہ مال نہیں ملا اور جو اپنی ضرورت کا اظہار کر بیٹھے. دونوں قسم کے لوگوں کا حق ہے. حق یہ تم خیرات نہیں دے رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اس کا رائٹ ہے. بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں. اس کا حق ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مصلحتوں کی خاطر دنیا میں کچھ کو کم دیا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا ٹھیک سے چل ہی نہیں سکتی. لیکن جن کو زیادہ دیا ہے وہ یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان کو زیادہ صرف اپنے لیے نہیں دیا ہے، دوسروں کے لیے بھی دیا ہے.
کوئی پوچھے کہ اللہ میاں آپ ہم سے کیوں دلوانا چاہتے ہیں؟ سب کو برابر برابر آپ خود دے لیتے، آپ تو اس پر قادر تھے۔ تو بھائی اگر سب کو برابر برابر ملتا تو آپ کی گاڑی کا ڈرائیور کوئی ملتا آپ کو؟ آپ گھر بنانے والا کوئی مستری ملتا، کوئی مزدور ملتا، کوئی پینٹر ملتا، کوئی الیکٹریشین ملتا، کسی ملک کے ریلوے کو ڈرائیور ملتا، کسی ایئر لائن کو پائلٹ ملتا؟ آپ کسی کو بلاتے کہ بھائی ہمارے گھر میں ذرا وائرنگ کر دو، تو وہ کہتا کہ دماغ خراب ہے، آپ خود آ جاؤ، میں نہیں کروں گا۔ تو دماغ صحیح آتا، جتنی انکم آپ کی ہوتی ہے میری، میں کیوں کروں؟ یہ قدرت دنیا چل ہی نہیں سکتی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ قوموں کی قومیں، تہذیبوں کی تہذیبیں ٹھوکریں کھائی ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں فرد اور جماعت کے درمیان تعلقات کو پڑھنے میں اور اس کو مستحکم کرنے میں۔ یا افراط ہے یا تفریط ہے، ایک طرف جھکاؤ ہے، کہیں جھکاؤ نظر آتا ہے فرد کی طرف اور جماعت نظر انداز ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور کہیں جھکاؤ ہے معاشرے اور سوسائٹی کی طرف اور فرد نظر انداز ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی قوموں نے جس بڑے مسئلے میں، اس مسئلے کے بعد جس دوسرے مسئلے میں بہت ٹھوکر کھائی ہے اور آج دکھا رہی ہے، وہ مسئلہ ہے مرد اور عورت کا۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان حقوق اور فرائض کی تقسیم، حقوق اور ذمہ داریوں کی تقسیم، یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس میں دنیا کی قومیں بہت ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کبھی جھکاؤ ہو جاتا تھا دنیا کی قوموں کا، میں ہو جاتا تھا کہنے پر مجبور ہوں، یہ کہنے لگتے تھے دنیا کے لوگ کہ بھئی حقوق تو سب مردوں کے ہونے چاہیے، عورت تو اصل میں جانور ہوتی ہے، عورت تو اصل میں ایک شر لا بد من ہے، ایک ان اوائڈیبل ایول ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ایک ناگزیر برائی ہے کم بخت۔ عورت تو شیطان کی اولاد ہوتی ہے، وہ تو پوری انسان ہی نہیں ہوتی، اسے کوئی حق نہیں ملنا چاہیے، سارے حقوق مردوں کے ہونے چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بات کہہ رہا ہوں 2-3 ہزار سال، 5 ہزار، 10 ہزار سال پرانی۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ ووٹ دینے کا حق، پراپرٹی بنانے کا حق، جائیداد کی مالک ہونے کا حق امریکہ اور یورپ میں آج سے مشکل سے 40-50 سال پہلے تسلیم کیا گیا۔ جس حق کو قرآن مجید نے 1500 سال پہلے دیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ کمائیں، اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ کمائیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے، وراثت میں حقوق دیے گئے، عورت کاروبار کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ مشہور پاک دامن خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پورے عرب کی اس دور کی سب سے بڑی تاجر تھیں، اور دنیا بھر کے عرب کے بڑے بڑے سرمایہ دار اپنا سرمایہ انویسٹ کرتے تھے حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ صرف اپنے مال کا سے کاروبار نہیں کرتی تھی، انویسٹر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے سیدہ خدیجہ پر۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ بات بیان کر کے کہ آج آپ جائیں گے اور آج آپ کہیں گے آج کے درس میں تو مزہ آ گیا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ یہاں عورتیں نہیں موجود ہیں، ورنہ آج ہی شام سے چابی آپ سے چھن جاتی کہ اب تم بیٹھو گھر۔ حقوق عجیب کیا حقوق کی تقسیم کی ہے، کیا عادلانہ تقسیم کی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داریاں وہ مقرر کی جن کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، اور مردوں کی ذمہ داری وہ مقرر کی جو مردوں کے لیے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے ان کی جسمانی ساخت بنائی۔ اب کبھی تو دنیا میں مردوں کی طرف جھکاؤ بڑھا، اور ایسا بڑھا کہ اللہ کی پناہ۔ اس قدر ظلم عورت پر ماں کی حیثیت سے بھی،
بیوی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے. اور جب اس کا رد عمل سامنے آیا، اس کا ریئیکشن سامنے آیا، تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایکسٹریم دوسرے ایکسٹریم کو جنم دیتا ہے. ایک انتہا دوسری انتہا کو ضرور پیدا کرتی ہے. جب عورتوں پر صدیوں زیادتیاں ہوئیں، جب مردوں کے ساتھ بے پناہ مظالم ہوئے، تو اس کے ریئیکشن کے طور پر پھر کیا ہوا؟ اب مردوں پر ظلم کا دور ہے. اب سارا جھکاؤ عورتوں کی طرف، اب سارا جھکاؤ اور عورت کی طرف. اب عورتوں کو بے پناہ آزادی دے دی گئی، اور آزادی کو کیا، ان پر وہ ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، ڈبل ذمہ داریاں ڈال دی گئیں. یعنی جو ذمہ داریاں مرد کی تھیں کہ وہ کمائے، وہ ذمہ داری عورت پر بھی ڈالی گئی. کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ذمہ داری اگر مردوں کی عورت پر ڈالی جا رہی تھی تو عورتوں کی ذمہ داری مرد اپنے ذمے لے لیتے. ایک بچہ تم، ایک بچہ ہم. تم نظر آتا ماشاءاللہ مسجد میں کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 8 مہینے کا ہے. اب مردوں نے یہ ذمہ داری تو اپنے اوپر نہیں لی، یہ ساری ذمہ داری تو عورت پر. وہی پریگنینسی جھیلے، وہی ڈیلیور کرے، وہی دودھ پلائے، وہی پالے، وہی سب کچھ کرے، اور ساتھ میں وہ پھر آفس بھی جائے، کاروبار بھی کرے، ایئر ہوسٹس بھی بنے، یہ بھی بنے اور وہ بھی بنے. نہایت چالاکی کے ساتھ چند سرمایہ داروں نے سستی لیبر کرنے کے لیے، پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو ڈبل ذمہ داری پہ اتار دیا، اور خود سنگل ذمہ داری پر رہے. کھلا ہوا ظلم عورتوں پر، لیکن ایسے خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا کہ عورتوں کو لگا کہ یہ ہم کو آزاد کر رہے ہیں. حالانکہ وہ آزاد نہیں کر رہے، وہ مزید پنجرے میں ڈال رہے ہیں، مزید بوجھ ڈال رہے ہیں، مزید ظلم کر رہے ہیں. اگر میں پھر بھی عرض کرتا ہوں، اگر زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں اگر کوئی شخص ذرا غور کرے، سمجھداروں کے پاس بیٹھے، تو ہر شعبے کے بارے میں دنیا میں جتنی تہذیبیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، ان سب کے اندر انہوں نے جو مسائل کا حل پیش کیا، ان سب میں افراط و تفریط ہے، بے اعتدالی ہے. کہیں دائیں جانب جھکاؤ ہے، کہیں بائیں جانب جھکاؤ ہے، کوئی رائٹسٹ نظر آتا ہے، کوئی لیفٹسٹ نظر آتا ہے. صرف ایک تہذیب ہے، صرف ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو ہر معاملے میں وسط ہے، بالکل اعتدال، 100% بیچ کا راستہ. نہ ادھر جھکاؤ ہے، نہ ادھر جھکاؤ. یہی وہ بات ہے جو سورہ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تعلیم کے بارے میں، تمام تعلیمات کے بارے میں یہ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. ایسا اندازہ ہوتا ہے علماء کے اشارے کے مطابق کہ جس دجالی تہذیب اور جس فتنے دجال سے بچانے کا سامان ہے اس سورہ کہف میں، اس دجالی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر معاملے میں ٹیڑھاپن ملے گا، بے اعتدالی ملے گی. اور اس طرح آسانی سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ فتنے دجال کہاں سے نکلے گا، فتنے دجال کا کس تہذیب سے سب سے قریبی تعلق ہے. آرام سے آدمی سمجھ سکتا ہے بغیر کسی تکلف کے. کیونکہ جس دجالی تہذیب سے یہ سورہ کہف بچائے گی، اس دجالی تہذیب میں ہر چیز ٹیڑھی ہے، ہر چیز ٹیڑھی. انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہوتا کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کو اطمینان سے، عزت سے بٹھائیں اور اس کے سامنے کھانے کا دسترخوان سجائیں اور انسان کے سامنے کھانا لگا کر اس سے درخواست کریں کہ بسم اللہ کیجیے، نوش فرمائیے. لیکن وہ جو ٹیڑھی تہذیب ہے اس میں الٹا ہے معاملہ.
اس میں کھانے کو انسان تک نہیں لایا جاتا، انسان کو کھانے تک لایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں صرف جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ ان کو کھانے تک لایا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے ہاں کوئی گدھا مہمان جائے، کوئی بیل مہمان جائے اور اس کو اطمینان سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے کی میز پر یا دسترخوان پر کھانا لگایا جائے اور اس گدھے سے کہا جائے کہ تشریف لائیے۔ گدھے اور بیل کے سامنے چارہ رکھا جاتا ہے، وہ جہاں بندھے ہوتے ہیں وہیں پر جا کر ثانی کی جاتی ہے، وہیں چارہ پہنچایا جاتا ہے۔ جانوروں کو کھانے تک نہیں لایا جاتا، کھانے کو جانوروں تک پہنچایا جاتا ہے، جانوروں کو کھانے تک لایا جاتا ہے۔ لیکن آج کی تہذیب میں کیا ہے؟ بوفے سسٹم کیا چیز ہے؟ بوفے سسٹم بالکل یہی ہے کہ بھائی ہم اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم تو بندر کی اولاد ہیں، ہم تو بھائی جانوروں کی اولاد ہیں۔ اس لیے آج کا جو ماڈرن طبقہ ہے، سو کالڈ ماڈرن طبقہ، وہ جب اپنے ہاں ولیمہ کرتا ہے، عقیقہ کرتا ہے، تو ولیمہ مسنونہ چھپواتا ہے کارڈ میں لکھا ہوتا ہے عقیقہ مسنونہ، ولیمہ مسنونہ، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے کہ چلیے چلیے۔ اب جانور کھڑے ہیں وہاں، سب کھڑے ہیں بیچارے اور چارہ کھا رہے ہیں۔ یہ خالص وہ تہذیب ہے جس تہذیب کے ہر چیز میں ٹیڑھا پن ہے، اگینسٹ نیچر، فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف، شرافت کے خلاف، اعتدال کے خلاف، ہمیشہ اس میں بے اعتدالی ملے گی ہر چیز میں۔ اسی تہذیب کا ایک مثال اور دوں، مردوں کے لباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کے لباس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب بات، مرد تو ماشاءاللہ 3 پیس سوٹ بھی پہنتا ہے، کوٹ بھی لگاتا ہے، ٹائی بھی لگاتا ہے، نیک ٹائی بھی لگاتا ہے، سب بند۔ اور عورت کیا تفصیل بیان کی جائے؟ عورت کے لباس کم ہوتا چلا جاتا ہے، مرد کا لباس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ یقینی طور پر اگینسٹ نیچر ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، بالکل شریعت کے خلاف یہ بعد میں ہے، فطرت کے خلاف یہ پہلے ہے۔ تو سورہ کہف کے شروع میں کس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا گیا؟ قرآن مجید کی اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور علماء چونکہ بیٹھے ہیں وہ ذرا اس اشارے کو سمجھیں کہ یہ جو میں 2 بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات، دونوں کی گنجائش ہے آیت کے الفاظ میں۔ چنانچہ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ علماء یہاں پر بحث چھیڑتے ہیں کہ لہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ تو 2 رائے ملتی ہیں۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ اس کا مرجع ہے الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو اس طرح یہ کہنا بالکل درست ہوا کہ یہ بات کہ اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، کجی نہیں ہے، یہ بات قرآن کی تعلیمات کے بارے میں ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو لہو کی ضمیر ہے یہ جا رہی ہے عبد کی طرف، اور عبد سے مراد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بات اس آیت میں کہی گئی ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہی محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں وہی الکتاب کی تعلیمات ہیں۔ قیماً، اور اس بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مثبت انداز سے دہراتے ہوئے فرمایا قیماً، یہ کتاب اور یہ بندہ محمد الرسول اللہ، اس کی ہر تعلیم بالکل سیدھی ہے۔ بات وہی ہے جو یجعل لہ عوجا میں کہی گئی، اسی بات کو دہرایا گیا ہے مختلف مصلحتوں کے تحت۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندے پر یہ جو الکتاب اتاری ان خصوصیات والی، اس کا ایک مقصد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آگاہ کرے، تاکہ محمد الرسول اللہ آگاہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ایک شدید عذاب سے، ایک بھیانک سزا سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر رہے گی، اس سے آگاہ کریں۔ ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو آگاہ کریں، اس کو ذرا بعد میں بیان کیا گیا، اور پہلے یہ کہا گیا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، فرمایا گیا کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے اتارنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ ان بندوں کو خوشخبری سنائیں جو ایمان پر جمے رہیں اور اپنے اعمال کو نیک بنا کر رکھیں، ساری زندگی میں کام اچھے نیک کریں، زندگی نیک ہو، اعمال ان کے، اخلاق ان کے اچھے ہوں، ان کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے وہ سزا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اجر حسن ہے، ایک بہت خوبصورت انعام ان کو ملے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَانذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جن لوگوں کو ایک بہت بھیانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست عام اسبابی راستے سے نہیں بلکہ لدنی اور روحانی راستے سے اترنے والی سزا سے ایک خاص قوم کو ڈرایا گیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک خاص سزا ان پر آنے والی ہے، بہت بھیانک سزا ان قوموں پر آنے والی ہے، ان ملکوں پر آنے والی ہے جہاں وہ قومیں بستی ہیں، وہ لوگ، وہ مخصوص لوگ جنہوں نے دراصل ولدیت کا عقیدہ اپنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ ولد جو ہے عربی زبان میں ولادت کے مادے سے نکلا ہے، جنہ، صرف یہ قرآن مجید نے نہیں کہا کہ عیسائیوں پر ایک بہت بھیانک عذاب آئے گا، قرآن نے یہاں پر لفظ عیسائی نہیں بولا، نصارہ نہیں بولا، بلکہ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، بلکہ صرف اتنے کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آگے کئی جملے اس عقیدے کے خطرناک ہونے کے بارے میں، جھوٹے ہونے کے بارے میں کئی جملے ارشاد فرمائے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت سنگین بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ سراسر جھوٹ بک رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک بہت خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بچے بچیاں کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اتنا فیملیئر ہو گئے ہیں، اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کچھ چیزوں سے کہ اس کی سنگینی، اس کی شدت اور خطرناکی کو محسوس نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں، ذرا بہت توجہ سے اور دل کے کانوں سے سنیں۔ بیٹا اپنے باپ کی مخلوق نہیں ہوا کرتا، بیٹا اپنے باپ کا بیٹا ہوا کرتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا۔ دونوں میں فرق ہے۔ والد اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا، والد تو دراصل ایک گزرگاہ ہے جس سے گزر کر
ایک پانی کا قطرہ فیمیل کی یوٹرس میں پہنچتا ہے، ایک عورت کی بدن میں رحم میں پہنچتا ہے اور وہاں وہ بچہ بنتا ہے اور پھر دنیا میں آتا ہے، تو والد اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا اور بیٹا اپنے باپ کی مخلوق نہیں ہوتا۔ لہذا جن لوگوں نے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا، اسی عقیدے کے ذریعے دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یا تو وہ مخلوق مانے تو ولد نہیں مان سکتے، اور ولد مانتے ہیں تو مخلوق نہیں مان سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق نہیں مانتے۔ دوسری بات، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوتا ہے، ہاتھی نہیں ہوتا۔ ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہوتا ہے، گدھا نہیں ہوتا۔ خدا کا بیٹا خدا ہوگا، بندہ نہیں ہو سکتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے خدا کا ولد کہا تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ دو خدا ماننے والے لوگ ہیں۔ یقینی طور پر وہ ناممکن ہے، وہ جس جنس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی جنس کا ہوتا ہے۔ خدا کا بیٹا خدا کا خدا ہوگا اور وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ بیٹا کبھی بھی مخلوق نہیں ہوتا باپ کی۔ لہذا اس کا مطلب صاف ہوا کہ یہ اتنی سنگین بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، اور اس کے نتیجے اتنے دور تک نکلنے والے تھے اور نکلے، اور دنیا پس رہی ہے آج۔ سچی بات یہ ہے اسی عقیدے کے یہ سارے آف شوٹس ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی اسٹریمز ہیں، جتنے بھی ازمس ہیں، جتنے بھی انقلابات ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں جو دنیا گزر رہی ہے جو ان سے، یہ دراصل نتیجہ ہے عقیدہ ولدیت عیسیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا سورہ کہف کے شروع میں اس بات کا کہ قرآن مجید کے اترنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ رکھنے والوں کو وارن کر دیں اور آگاہ کر دیں کہ اگر تم نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑا اور قرآن مجید نے اللہ کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اگر اس کو تم نے نہیں مانا تو ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایک بھیانک عذاب آئے گا، ایک خطرناک لدنی عذاب آئے گا۔ اور چونکہ سورہ کہف دجال سے فتنے سے بچانے والی سورت ہے، اس لیے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فتنہ دجال جس قوم کے اندر سے ابھرے گا اور پوری دنیا کے کچے پکے گھروں میں گھس جائے گا، وہ قوم بھی متعین ہو گئی۔ سب سے زیادہ اس فتنہ دجال کی پرورش کرنے والی قوم وہی ہوگی جو ولدیت عیسیٰ کے غلط عقیدے کو قبول کر چکی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کس زمانے سے ریلیٹڈ صورت ہے، اور فتنہ دجال کہاں سے اٹھے گا، کون سی قومیں ہوں گی جو اس فتنہ دجال کی کھچڑی پکائیں گی، پوری دنیا کو دھوکے میں ڈالیں گی، اور بھی بہت سی علامات ہیں ان کی۔ لیکن قرآن مجید جس بات کو صاف صاف بیان کر رہا ہے، میں صرف اپنی تشریح کو اس تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صاف ارشاد فرمایا، پھر ذرا غور کریں، نبی امی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی اس معجزانہ کتاب نے کتنے دبنگ لہجے میں، کتنے صاف دو ٹوک انداز سے، ایک چیلنجنگ انداز سے کہا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم،
نہیں ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس. عجیب و غریب بات ہے. آج تک قرآن مجید کی یہ آیت چیلنج کر رہی ہے. آپ کسی بھی کرسچن سے، کسی فادر سے، کسی بشپ سے، کسی مبلغ سے، کسی مشنری کے ہیڈ سے بہت پولائٹلی، بہت سنجیدگی کے ساتھ ذرا پوچھ کے دیکھیں. کاش کہ وہ لوگ جو کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیجتے ہیں، اول تو یہ بہت بڑی حماقت کرتے ہیں، لیکن کاش کہ وہ لوگ کم سے کم اپنے بچوں کو ٹرین کر کے بھیجیں. بیٹا تم تو ماشاءاللہ 10+2 کے اسٹوڈنٹ ہو، تم اپنے کالج میں جب جاتے ہو تمہاری اسمبلی ہوتی ہے، تمہارے فادر کبھی آ کر تم کو کچھ بتاتے ہیں، تم کو 25 دسمبر کے موقع پر باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں، چرچ میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں جیزس کرائسٹ کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. تو تم اپنے سر سے، اپنے پرنسپل سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے بشپ سے، اپنے فادر سے ویری ہمبلی اور ریسپیکٹفلی پوچھا کرو کہ سر پلیز مجھے ذرا سمجھائیے کہ جیزس کرائسٹ خدا کے سن کیسے تھے. پلیز گیو می سم آرگومنٹ. میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کچھ دلیل دیجیے، کچھ بتائیے ثبوت کہ جیزس کرائسٹ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے. ذرا کر کے دیکھو. میں شاید پچھلے درس میں سنایا ہوگا اپنا خود واقعہ، جو میں اکثر اس موضوع کا تذکرہ چھڑتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے. میں 12-13 سال کا بچہ تھا یا شاید اس سے بھی کم. لکھنؤ میں میرے والد ماجد سے ملنے آیا کرتے تھے کبھی کبھی لکھنؤ کے گریٹ بشپ، جو کیرالہ کے رہنے والے تھے اور کیتھولک چرچ کے انچارج تھے. لکھنؤ کے جو کیتھولک چرچ تھے اس کے چیف تھے وہ. تو ایک بار مجھے تھوڑا موقع مل گیا، حضرت والد صاحب اٹھ کر گھر میں گئے، شاید کوئی فون آیا تھا اور میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، بچہ چائے وائے لے کر ان کے لیے آیا تھا. تو میں نے ایک سوال کیا ان سے. میں نے ان سے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا اور ہولی اسپرٹ جیزس کرائسٹ یہ تین مل کر ایک تھے، ایک مل کر تین تھے. تو میں اس کو سمجھ نہیں پاتا ہوں. کیا آپ پلیز مجھے کچھ سمجھائیں گے؟ اللہ اکبر. مسجد میں بیٹھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. جواب میں کہنے لگے بیٹا تم بہت بڑے اسکالر عالم کے بیٹے ہو، اس چکر میں کہاں پڑے ہو، یہ تو ہمارے پیٹ کا معاملہ ہے. امریکہ کی ایک کرسچن لڑکی جس نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی وہ. چرچ جاتی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ. ایک دن اس نے چرچ میں پادری صاحب سے، فادر سے پوچھ لیا یہی سوال کہ یہ ٹرینٹی کا مسئلہ ہے، تثلیث کا، تین خداؤں کا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک بار ذرا مجھے بتائیے کہ یہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، مریم کون تھیں، ہولی اسپرٹ کون تھیں؟ اگر خدا باپ ہے، یہ بیٹے ہیں، تو ماں کون ہے؟ اور ماں اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب خدا کا کسی اور سے سیکسول ریلیشن ہوا تب بیٹا پیدا ہوا. تو ذرا پلیز کچھ مجھے کچھ سمجھائیے. آئی ایم پزلڈ. میں بہت پریشان ہوں. اس لڑکی نے اپنے مضمون میں آرٹیکل میں لکھا ہے کہ فادر نے مجھ سے کہا کہ کم ہی اسٹیج پہ بلایا، اپنے پاس بلا کر مجھ سے کان میں کہا اف یو نو آئی ڈونٹ نو اینڈ اف یو ڈونٹ نو آئی نو. اوکے بائے بائے. اگر تم نہیں جانتی تو میں جانتا ہوں، اور اگر تم جانتی ہو تو میں نہیں جانتا. جاؤ بیٹھ. ماشاء اللہ.
کیا نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے. ہم سادہ دل، سادہ لوگ جو بہت زیادہ علم بھی نہیں رکھتے، ہمیں اللہ نے کتنا بچایا ہے کیسی خرافات سے، کیسی لغویات سے. کہتے ہیں کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے، اسلام عقل کے خلاف ہے، اسلام اللاجیکل ہے، اسلام الریشنل ہے، اسلام خرافات پر مبنی ہے، سپرسٹیشنز پر مبنی ہے. کیا کمال ہے واقعی. دنیا میں پروپیگنڈا بھی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے کہ زور سے اگر بولو تو بہت سے لوگ اسی بات کو ماننے لگتے ہیں. آپ اگر کسی بات کو بار بار دہرائیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں یہ بات سچ ہے. وہ اتنی زور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بالکل اس کا عقیدے، اس کی شریعت سب عقل کے خلاف ہے، تمدن کے خلاف ہے، سویلائزیشن کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے. یہ تو فیتھ کا معاملہ ہے، یہ کہا جاتا ہے. اور عیسائیت اور دنیا کے اور جو عقائد ہیں، ایک ایک عقیدے کو کبھی فرصت سے ذرا سوچا بھی تو کرو نوجوانوں، کبھی سوچا کرو، کبھی پڑھا کرو، کبھی کسی پڑھے لکھے سمجھدار آدمی سے پوچھا کرو. کتنا بڑا چیلنج ہے. ایک وہ نبی دے رہا ہے یہ چیلنج جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ نقل کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو معلوم تھا کہ یہ پوری دنیا میں پڑھی جائے گی، سب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوں گے، دنیا کے قوموں تک یہ باتیں پہنچیں گی، یہ خالی مکے کی گلیوں تک محدود نہیں رہیں گی. اور وہ اس کتاب میں یہ آیت پیش کر رہا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے فور فادرز کے پاس بھی ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت سنگین بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. اور پھر چوتھی بات کہتا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے. معمولی بات نہیں ہے. آج تک قرآن کی اس آیت کا پوری عیسائی دنیا کوئی جواب نہیں دیتی، آج تک نہیں جواب دے سکی کہ کیسے کہہ دیا قرآن نے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہے ثبوت اس بات کا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے. کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ لوگ سوال اٹھاتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں؟ کب تک یہ ہوگا؟ ہونا یہ چاہیے کہ اب ہم سوال کریں اور قومیں جواب دیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سیمینارز میں، سمپوزیمز میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈ سرکل میں بہت فرینڈلی ان سوالات کو اٹھانا چاہیے ہمارے نوجوانوں. ان یقولون الا کذبا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پیارے محمد، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس عقیدے کے خطرناک آثار و نتائج کو سوچ سوچ کر تم اپنی جان دے دو گے اگر ان لوگوں نے، اس قوم نے اس عقیدے کو چھوڑ کر صحیح صاف ستھرا عقیدے توحید اختیار نہ کیا اور یہ اسی عقیدے پر جمے رہے. تو محمد، ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی ہماری دی ہوئی فراست سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے نتیجے، اس کے کانسیکوینسز کہاں تک پہنچیں گے، کیا ہوگا. جو کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے، ہو رہا ہے، میں مختصراً بہت سمجھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت مختصراً، اللہ آسان کرے. یہ بحثیں بڑی زبردست ہیں، یہ مختصر کرنا بھی ان کے ساتھ ان کا ظلم ہے ان کے اوپر. کیا نتیجہ نکلا اس عقیدے کا؟ ذرا سوچئے کیا نتیجہ نکلے. جب انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا اور خدا مانا تو عیسیٰ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے کہنے کے مطابق مار دیے گئے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مار دیے گئے، سولی پہ چڑھا دیے گئے. اب خدا سولی پہ چڑھا دیا گیا. اب یہ مسئلہ ایسا اٹک گیا کہ یہ کیسا خدا تھا جو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جو اپنے کو بچا بھی نہ سکا. 4 پولیس والوں نے پکڑ لیا اس کو. عجیب خدا ہے یہ تو ہمارے بمبئی کے بھائی لوگوں سے بھی زیادہ کمزور نکلا.
کیسا خدا ہے بھائی؟ تب انہوں نے کہا کہ ارے وہ مجبوراً نہیں مارا گیا، وہ تو اصل میں تم سب کی طرف سے مرا ہے. اس نے دراصل اپنی قربانی دی ہے تاکہ ساری دنیا کے تمام عیسائیوں کے گناہ معاف ہو جائیں. اب وہ سولی پہ چڑھ گیا، قربانی دے دی، اب تم جو چاہو کرو، تمہیں آخرت میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. واہ بھائی واہ، کیا اولاد ہے، کیا ماننے والے ہیں، اور یہ کیا گد بنائی ہے انہوں نے اپنے خدا کی. ایک تو خدا کی موت کے قائل ہوئے، اور وہ بھی کسی اور کے ہاتھوں جھوٹا الزام لگ کر سولی پہ چڑھا دیے جانے کے قائل ہوئے. مزید یہ کہا کہ وہ اس لیے قربانی دی ہے اس نے کہ تم سب اب جو چاہو کرو، کوئی گناہ ہونا ہی نہیں ہے. ساری دنیا کی عیسائی قوم کو بدترین درجے کا گنہگار بنا دینے کی کھلی دعوت اس عقیدے کے نتیجے میں یہاں سے شروعات ہوئی. اور آگے بڑھیے. دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ جب خدا دنیا سے چلا گیا تو اس کی اتھارٹی کو باقی رہنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ خدا چلا گیا تو جو اتھارٹی ہم کو مل سکتی تھی وہ نہیں ملے گی. لہذا انہوں نے دنیا کے انسانوں کے عقیدوں، قلب و دماغ، ان کی ملکیت، ان کی میراث، ان کی ہر چیز پر اپنا حق جمانے کے لیے ایک مخصوص قسم کے طبقے کو دنیا میں خدا کا قائم مقام بنا دینے کے لیے کہا. وہ گیا ہے لیکن اس نے اپنی روحانیت منتقل کی ہے. کس میں منتقل کی ہے؟ پوپ میں منتقل کی ہے. اب پوپ جو ہے وہ عیسیٰ کا قائم مقام ہے، گویا خدا کا قائم مقام ہے. اچھا، اب پوپ تو بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ پر، پوری دنیا کی دولت کیسے لوٹے وہ؟ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے خدا نے اختیار دیا ہے، بیٹے والے خدا نے بھی، باپ والے خدا نے بھی مجھے اختیار دیا ہے. میں جس کو وہ اختیار دے دوں گا وہ اپنے شہر کا چھوٹا سا خدا بن جائے گا. کیا ہے یہ عیسائیت؟ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں بڑی ماڈرن قوم ہے یہ کرسچنز، بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں. کہاں ہو نوجوانوں؟ کس جہالت میں ہو تم؟ کیا چیز ہے یہ چرچ؟ جانتے ہو چرچ عبادت کی جگہ نہیں ہے، چرچ لوٹ کھسوٹ کی جگہ ہے، چرچ ایکسپلائٹیشن کی جگہ ہے، چرچ ظلم کی جگہ ہے. جو پوپ کی اتھارٹی سے دنیا کے اندر جو کارڈینلز بیٹھے، ان کارڈینلز کی دی ہوئی اتھارٹی سے جو بشپس بیٹھے، ان بشپس کی دی ہوئی اتھارٹی سے جو فادرز بیٹھے، اور جو فادرز کی دی ہوئی اتھارٹی سے جو بیپٹسٹ بیٹھے، جو پیسٹرز بیٹھے، یہ سب خدائی سلسلہ ہے. پیسٹر، پھر اس کے بعد بشپس، فادرز، پھر بشپس کے اوپر کارڈینلز، یا کارڈینلز کے اوپر پھر پوپ. ایک پورا ایک نظام، ایک سسٹم ہے. اس نے دنیا کو اس بری طرح جکڑا، کئی سو سال تک اس بری طرح جکڑا کہ اللہ کی پناہ. ساری دولت اس نے کھینچی، لڑکیوں کی عزت و آبرو کا یہ مالک بن گیا. صدیوں تک اس قدر گھناؤنے کام، اس قدر گھناؤنے جرائم، اتنے ان ہیومن کرائمز، خطرناک جرائم چرچ نے اس اتھارٹی کے ذریعے پوری دنیا پر کیے کہ اس کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے آپ کو ہفتوں، مہینوں، سالوں درکار ہوں، اور سب کتابوں میں موجود ہے، بھرا ہوا ہے. اب جب اسلام آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی دن کے اندر ایک صحیح صاف ستھرے دلائل سے آراستہ ایک مدلل عقیدوں اور احکام کے ایک مجموعے کو جس کا نام ہے اسلام، انسانیت کے سامنے پیش کیا. اب یہ تو پھیلا،
اسی کے نتیجے میں سائنس کی ترقی وجود میں آئی. پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. کیوں ترقی نہیں ہو پا رہی تھی سائنس کی؟ کیوں ہزاروں سال سے انسانی قافلہ رکا ہوا تھا؟ اسی خرافات کی وجہ سے. کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا انسان. اب جب یہ جو علوم تھے یہ منتقل ہوئے یورپ میں اسپین کے ذریعے، اندلس کے ذریعے، اور لوگوں نے سورج چاند کو، آسمان و زمین کو، اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور مشاہدے و تفکر کا دنیا میں آغاز ہوا. بہت بڑا احسان تھا قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن نے دعوت دی انسانوں کو کہ انسانوں تم زمین اور آسمان کی مخلوقات پر غور کرو، آنکھ بند کر کے ہر بات کو مت قبول کرو، غور کرو. پہلی مرتبہ اس طرح کی دعوت انسانوں کو دی گئی. ورنہ غور کرنا، سوچنا یہ عیسائی اور مشرک دنیا میں بہت بڑا گناہ تھا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کسی عقیدے کے بارے میں. قرآن نے کھلم کھلا دعوت اور تفکر اور مشاہدے دو چیزوں پر زور دیا کہ نشانیوں کو دیکھو، غور کرو، اور بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو قبول کرنے کی عادت چھوڑو. تعریف کی جاتی تھی اب تک ان مذہبی لوگوں کی جو ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، اور قرآن نے پہلی مرتبہ تعریف کی ان لوگوں کی جو ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتے. الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن بندے، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ جن کو جب ان کے رب کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے بلکہ غور کرتے، سوچتے. قرآن بار بار غور کرنے کی دعوت دے رہی. یہ ایک انقلابی بات تھی. یہ دعوت جب بالواسطہ اور بلا واسطہ یورپ تک پہنچی تب لوگوں نے غور کرنا شروع کیا. تب کھڑے ہوئے سائنسداں جو شاگرد تھے مسلمانوں کے، جو شاگرد تھے قرآن کے، بالواسطہ شاگرد تھے قرآن کے. گلیلیو نے جو سائنس پڑھی تھی وہ اسپین کے علماء سے پڑھی تھی. یہ سارے جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی، ریسرچ ہوئے، یہ سارا کا سارا قرآن مجید کی دعوت غور اور دعوت مشاہدے کے نتیجے میں ہوئی. تو جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے بہت سی باتوں کو انکار کرنا شروع کیا. وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ مارا بھی جا سکتا ہے. بالکل کسی طرح ماننے میں تیار نہیں تھے. تو پھر اس کے بعد چرچ نے بہت زبردست طریقے سے سائنس کا گلا گھونٹا، سائنسدانوں کو مارا، سائنسدانوں کو سزائے موت سنائی. اسلام نے سائنسدانوں کو، علماء کو بہت اونچا مقام دیا. آپ حیرت کریں گے کہ جو اسلام نے جو مقام دیا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے چھپے ہوئے راز انسانوں کے سامنے رکھے، ان کو بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا. اور وہاں کیا ہوا؟ کرسچن مشنری نے، چرچ نے یہ سمجھا کہ اگر یورپ میں یہ علوم پھیل گئے اور ان کے نظریات پھیل گئے تو ہمیں تو کوئی مانے گا نہیں. تو چنانچہ انہوں نے مذہبی عدالتیں قائم کی، اور مذہبی عدالتوں میں ان پادریوں نے بیٹھ کر ان تمام سائنسدانوں کے مارے جانے کے فیصلے صادر کیے، اور 50 سینکڑوں سائنسدانوں کو سزائے موت سنائی گئی. یہ تاریخ ہے کرسچن مشنری، یہ تاریخ ہے کرسچینٹی. جب یہ کہنا شروع کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے ارد گرد، تو کرسچن چرچ نے یہ کہا کہ وہ زمین جس کے اوپر خدا کا بیٹا آیا، جس پر خدا آیا، وہ کیسے گھومے گی کسی اور کے ارد گرد؟ اس کے ارد گرد سب گھومیں گے، سورج اور چاند. زمین کیسے گھوم سکتی ہے؟ اس لیے کہ زمین پر تو خدا کا بیٹا آیا تھا، اس لیے طواف زمین نہیں کرے گی، زمین کا طواف سب کریں گے. کیا دلیل ہے؟
چنانچہ انہی دلیلوں کے سہارے سے سائنس کا گرا گھوٹا گیا اور اس کے نتیجے میں زبردست لڑائیاں شروع ہوئی، جھگڑے شروع ہوئے، قتل و غارت گری شروع ہوئی، قتل عام شروع ہوا. لیکن یہ نئی نسلوں کے اندر جب یہ باتیں پھیلنی شروع کی تو نئی نسلوں نے علم کا راستہ اپنایا، عقل کا راستہ اپنایا، کوشش کی عقل اور علم کے راستے میں. اس کے بعد چرچ نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے دن گئے، اب ہم پہلے کی طرح نہیں کر پائیں گے. اس لیے انہوں نے سمجھوتا کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، دنیا کی حکومت تم چلاؤ لیکن ہماری حکومت قائم رہنے دو، اس کو ٹچ مت کرو، ہمیں اپنے ایک مخصوص اختیارات رکھو، ہم تمہارے اختیارات میں مداخلت نہیں کریں گے، تم اپنی حکومت چلاؤ ہم اپنی حکومت چلائیں. یہ باقاعدہ سمجھوتا ہوا اور اس سمجھوتے کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے. ایک طرف وہی یورپ بڑا ریشنل نظر آتا ہے، وہی قومیں بڑی سائنٹیفک نظر آتی ہیں، بہت پڑھی لکھی نظر آتی ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ کمپرومائز کر لیا ہے، ٹریٹی ہے، اور وہ یہ کہ بھائی اس حد کے اندر وہاں آپ کا اختیار ہوگا، وہاں آپ کا فتویٰ چلے گا، وہاں آپ کی اتھارٹی چلے گی، وہاں ہم آپ کو ٹچ نہیں کریں گے. اور رہ گئی کمائی، تو کمائی بھی آپ کی جو ہوگی اس میں ہم بالکل کوئی دخل نہیں دیں گے، کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، کچھ نہیں لگائیں گے. آپ کی کمائی کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کمائی کرتے رہو، اس کے میں ہم بالکل کوئی قانون ایسا بنائیں گے ہی نہیں جو آپ کے حدود میں مداخلت کرے. چنانچہ آپ بہت دلچسپ موضوع ہے یہ، ایسے ایسے احمقانہ رواج اس ملک میں چرچ کے زیر سایہ آج بھی چل رہے ہیں ان ملکوں میں، لیکن ان ملکوں کے پارلیمنٹ میں کبھی بھی اس طرح کی کسی چیز پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. سب جانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر چشمدید میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے سنا تھا پڑھا تھا، لیکن جب میرا برطانیہ کا دوسرا یا تیسرا سفر ہوا غالباً تو میں نے اصرار کیا کہ بھئی میں کسی طرح اس بات کو خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چرچ آف انگلینڈ میں ابھی بھی بتایا لوگوں نے کہ پریکٹس ہے. حسن اتفاق اللہ تعالیٰ کا کرم کہ مجھے وہ چیز دیکھنے کا موقع ملا. روایت چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت یہ ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کے جتنے بھی ممبرس ہیں، جتنے لوگ چرچ آف انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی میت ہو جائے تو اطلاع کرنی پڑے گی چرچ میں کہ بھئی فلاں صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ پادری صاحب تشریف لائیں گے اور ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہوں گے، آنکھ بند کر لیں گے، کچھ پڑھیں گے اور اس کے بعد مراقبے میں چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں گے بھئی ان کے وارث قریبی لوگ کون تھے ذرا میرے پاس آئیں. ان وارثوں کو بلایا جائے گا، بڑا بیٹا آئے گا، بیوی آئے گی، جو بھی ہو، اور یہ کہا جائے گا کہ بھئی ان کے مسئلہ ان کی مغفرت کا ذرا سنگین ہے، کچھ گناہ ان کے اوپر ہیں ایسے جو خطرہ ہے کہ کہیں ان کو جہنم کی سزا نہ دی جائے. تو وہ رشتہ دار کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کچھ کریے نا اس کے لیے. تو وہ پادری صاحب بتاتے ہیں، پھر مراقبے میں جاتے ہیں اور پھر وہ کسی سے بات کرتے ہیں اور بات کر کے بتاتے ہیں کہ اگر 3000 برٹش پاؤنڈ تم پے کر دو تو مغفرت ہو جائے گی. تو وہ چیک جلدی سے سائن کرتا ہے، 3000 برٹش پاؤنڈ کا چیک دیتا ہے پادری صاحب کو، اور پادری صاحب پھر اس کے بعد اپنی چیک بک منگواتے ہیں اور اس چیک بک میں لکھتے ہیں، آپ جو چیک کاٹتے ہیں تو اس میں تو بینک کے نام لکھا ہوتا ہے کہ پے، لیکن وہ جو چیک بک کاٹتے ہیں اس میں حضرت جبریل کے نام لکھا ہوتا ہے کہ پلیز پے ٹو دا بیئرر آف دس چیک دا 3rd فلور آف پیراڈائز. برائے مہربانی اس چیک لانے والے کو جنت کے 3ری منزل میں جگہ دے دی جائے. وہ چیک دیتے ہیں، وہ آنکھوں سے لگاتا ہے ان کا وارث کئی مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اس کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سب وارث ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ڈن، مغفرت ہو گئی. اب وہ تابوت جب رکھا جائے گا ان کا عقیدہ یہ ہے اب جو فرشتے آئیں گے تو وہاں تو پیمنٹ ہو چکا،
تو فرشتے کہیں گے کہ بھائی آلریڈی پیڈ، وی کین ڈو نتھنگ، لہذا جنت میں لے جاؤ۔ یہ خرافات آج کے ترقی یافتہ یورپ میں چل رہی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے رد عمل، جس کے ریئیکشن ہوا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب لوگ پڑھ لکھ گئے تو لوگ صرف عیسائیت کے دشمن نہیں ہوئے، مذہب کے دشمن ہو گئے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ جو فساد اور خرابی ہے یہ ہمارے ان لوگوں کی ہے، وہ سمجھے کہ یہ دنیا میں جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، اور یہاں سے پھر مذہب کے خلاف نفرت اور میٹیریلزم، مادیت، اباحیت، ہر چیز درست، ہر چیز جائز، انسان کو آزاد چھوڑو۔ پھر یہ ایک رجحان چل پڑا جس سے آج بھی دنیا گویا نکل نہیں پائی، اور اسی کے رد عمل میں پھر کمیونزم، اسی کے رد عمل میں مختلف قسم کی تحریکیں، اور پھر مادیت کے بحران کے وجہ سے جو روحانی خلا محسوس ہوا، اخلاقی انحطاط آیا، یعنی یہ سب کے سب دراصل عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے وہ آثار و نتائج ہیں جن سے دنیا نہیں نکل پا رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ یہ بہت اکثر قرآن مجید پر غور کرنے والے لوگ مس کر جاتے ہیں۔ آثارہم کی ضمیر جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو کہ ولدیت عیسیٰ کے عقیدے کے قائل ہیں، اور اس لیے اس آیت کا صاف مطلب ہے جس کے سوا کوئی دوسرا مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا، وہ یہ کہ محمد میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو تو یہ خطرہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عقیدے کے آثار و نتائج پر غور کرتے کرتے تم اپنی جان ہی نہ دے ڈالو، غم کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، کہ اگر ان لوگوں نے اگر قرآن مجید کو قبول نہ کیا اور غلط عقیدوں سے توبہ نہ کی تو آگے چل کر اس کے بہت خطرناک نتیجے نکلیں گے۔ اسی کے نتیجے میں پھر جنگیں ہوں گی، اسی کے نتیجے میں الحاد پیدا ہوگا، اسی کے نتیجے میں نوجوان آنے والوں کی نسلیں وہ گیا مذہب سے دور ہو جائیں گی، مذہبی لوگوں سے بیزار اور بدگمان ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ یہ بھی میں نے بہت سمیٹ کر مختصراً عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تو بہت سمندر ہے ان آیات کی تشریح میں، ان حقائق کا جن کو حوالوں کے ساتھ پیش کیے جانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اپنا وقت قربان کرنے والے طلبہ علم چاہیے، وہ نوجوان چاہیے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں۔ 1 گھنٹے کے درس میں قرآن مجید کی گہرائیوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے، جو بھی پیدا کیا ہے، یہ سب اس زمین کی سجاوٹ کے لیے ہے، اصل مقصود نہیں ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اصل میں ہم نے تو یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کے امتحان کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں اور جانچیں اور پرکھیں کہ ان میں اچھے اعمال کی طرف دھیان دینے والا کون ہے، سب سے اچھے اعمال کس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو تخلیقی منصوبہ ہے، کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے اس دنیا کو، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ہریالی، یہ سبزہ، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ یہ جی لگانے کے لیے نہیں بنائی ہیں، ان کو اپنا مقصود بنانے کے لیے نہیں بنایا، پیدا کیا ہے اللہ نے۔ یہ تو دراصل وہ لوگ اس میں اٹک جاتے ہیں جو اللہ کے تخلیقی منصوبے کو سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے تخلیقی پلان کو نہیں سمجھتے، جی لگا لیتے ہیں سب انہی چیزوں میں۔ نہیں، جی لگانے کی چیزیں یہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم نے یہ جو کچھ زمین پر سجایا ہے یہ تو دراصل ایک امتحان ہے. اصل توجہ کرنے کی ضرورت ان چیزوں کی طرف نہیں ہے بلکہ اعمال کی طرف. یہ بات دیکھیں کون ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے اور کون ان چیزوں سے کام لیتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, استعمال کرتا ہے, لیکن اپنی توجہ کا مرکز رکھتا ہے دراصل اپنے دل کو اور اپنے بدن. زندگی, اعمال, اخلاق, میرے اخلاق اچھے ہوں, میرا دل کی کیفیت اچھی ہو, میرے اعمال اچھے ہوں. ذرا غور کریں. پھر وہی سورہ کہف دجالی فتنے سے حفاظت کا سبب ہے. صاف نظر آتا ہے کہ دجالی فتنے کی ایک خاص پہچان یہ ہوگی کہ اس فتنے کے دور میں انسانوں کی اکثریت اللہ کے تخلیقی منصوبے کو سمجھنے میں ناکام رہے. وہ نہیں سمجھ پائے گی, وہ دنیا کی چمک جمک ہی میں الجھی رہے گی اور یہ نہیں سمجھ پائے گی کہ اصل چیز یہ چیزیں نہیں ہیں, اصل چیز میرے اندر کی مایا ہے, میرے اندر کے اعمال ہیں. دنیا میں کسی بھی دور میں انسان اتنا زیادہ اپنے اندرون سے غافل نہیں ہوا اور اپنے باہر کی چیزوں میں اس قدر مشغول نہیں ہوا جتنا کہ اس دور کا انسان ہوگا جس دور میں فتنے دجال پھیلا ہوا ہوگا اور آگے بڑھ رہا ہوگا. یہ گویا آیت ہم کو سکھا رہی ہے, دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے, دنیا کو سمجھنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے. ایک بات تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا ہے, ہم نے انا جعلنا, ہم نے پیدا کیا ہے. فتنے دجال کی بنیاد جن تصورات پر ہے ان میں سے ایک تصور یہ ہے کہ سب کچھ خود بخود پیدا ہوا ہے, سب کچھ خود بخود بنا ہے. کوئی پیدا کرنے والا خالق کسی عظیم منصوبے کے تحت اس دنیا کو اس نے پیدا کیا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو سب خود بخود بن گیا, بائی چانس ہو گیا, سب بائی چانس ہو گیا, سب اتفاق سے ہو گیا. تو پہلے تو رد کیا جاتا ہے اس کا کہ انا جعلنا, انا انسانوں کی توجہ لے جائی جاتی ہے اس بات کی طرف کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے خود سے نہیں ہوا ہے, کسی پیدا کرنے والے نے بنایا. اچھا کیوں بنایا ہے؟ زینت اللہ, یہ سجاوٹ ہے, ڈیکوریشن ہے. اب جو ڈیکوریشن کی یہ سامان کوئی بنایا جاتا ہے تو انسان ڈیکوریشن کی چیز کو اپنا مقصود نہیں بناتا. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ڈیکوریشن کا سامان لا کر رکھا گیا ہو, کوئی ڈرائنگ روم میں, کوئی بیڈ روم میں, اب کوئی انسان خالی اس ڈیکوریشن کی چیز کے پیچھے ہی پڑا رہے دن رات. بس وہ ڈیکوریشن کے لیے کوئی اگر مان لیجیے فلاور پاٹ لگا ہوا ہے, کہیں پہ کوئی گلدان ہے, کہیں پر اور کوئی نقش و نگار ہے, کوئی ٹوکرا ہے, وہ کبھی وہاں کھڑا ہے, کبھی وہاں کھڑا ہے, کبھی وہاں کھڑا ہے, پھر وہاں سے پھر وہاں جاتا ہے, پھر وہاں سے پھر وہاں جاتا ہے, پھر وہاں سے پھر وہاں جاتا ہے. تو آپ کہاں لے جائیں گے اس کو, اس آدمی کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ کیوں بھائی, پاگل خانے لے جائیں. اب وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ بڑے بذوق لوگ ہیں, ان کو ڈیکوریشن پیس دیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں. ارے بابا, یہ ڈیکوریشن پیس اس لیے نہیں ہے کہ تم دن رات اسی میں لگے رہو. تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ڈیکوریشن ہے, یہ اصل مقصود نہیں ہے. اپنی توجہ کو لگاؤ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی طرف, اور ٹھیک ہے تم یہ زینت سے لطف اندوز بھی ہو, ہم نے تمہارے لیے تو بنایا ہے, لیکن اتنی ہی توجہ ان کی طرف دو جتنے تم اپنے گھر کے ڈیکوریشن پیس کی طرف دیتے ہو. اس سے زیادہ دل لگانے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے. توجہ تو اس طرف کرو کہ تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ, تمہارے اندر حیا ہے یا بے حیائی, تم وعدہ پورا کرتے ہو یا وعدہ خلافی کرتے ہو, تم دوسروں کے خیر خواہ ہو یا خود غرض ہو, تم انصاف سے کام لیتے ہو یا ظلم کرتے ہو, تم اپنے پڑوسیوں کا, غریبوں کا دل دکھاتے ہو یا غم درد بانٹتے ہو. یہ دیکھو, تم توجہ ادھر لاؤ. یہ کیا کہ بس ہر وقت اسی چیز کی طرف پیچھے. پھر میں عرض کرتا ہوں, روزی روٹی کا مسئلہ دنیا میں کبھی بھی اتنا زیادہ سنگین نہیں ہوا جتنا کہ یورپ کے طرز فکر کے دنیا میں چھا جانے کے
اس منحوس دور میں ہوا جس منحوس دور میں فتنہ دجال کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں. کبھی نہیں ہوا. کھاتے لوگ پہلے بھی تھے, مکان پہلے بھی بناتے تھے, سوتے پہلے بھی تھے, سواریاں پہلے بھی ہوتی تھیں, شادیاں پہلے بھی ہوتی تھیں, بچے پہلے بھی ہوتے تھے, مگر دل دماغ پر روزی روٹی کا مسئلہ اتنا کبھی چھایا ہی نہیں جتنا آج چھایا ہوا. یہ خاص کنیکشن ہے اس کا اس مغرب کی تہذیب سے جہاں کے بطن سے یہ فتنہ دجال پیدا ہوگا اور دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں گھس جائے گا, سوائے ان لوگوں کے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھیں گے اپنی اصلاح کو, اپنے اعمال کو, اپنے اخلاق کو, اپنی سیرت و کردار کو, اپنے معاملات کو, اپنے طور طریقوں کو. آج کا انسان مرد ہو یا عورت, غریب ہو یا امیر, اس کی توجہ کا مرکز اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنا سیرت و کردار نہیں ہے. ہر وقت وہ کچھ اور سوچ رہا ہے, ہر وقت وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. یہ صورتحال پہلے نہیں تھی. یہ غیر معمولی دور ہے انسانی تاریخ کا. ہر وقت انسان کے اوپر دنیاوی مسائل کا عجیب غلبہ ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دوسرا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور آنے والے زمانے میں جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم یہ سب کا سب تباہ و برباد کر کے ایک چٹیل میدان دوبارہ بنانے والے, سب ختم نیست و نابود ہو جائے گا. اب صاف معلوم ہوا کیا اشاروں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فتنہ دجال کو سمجھنا ہو تو دو چیزیں تم خاص طور پر دھیان میں رکھنا. جو انسان فتنہ دجال سے متاثر ہوگا اس کے دل و دماغ کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ روزی روٹی اور پیٹ اور سیکس کے مسائل میں الجھ کر وہ اپنی سیرت و کردار کے مسئلے کو بالکل نظر انداز کیے ہوگا. اللہ کے رابطہ اس کا ٹوٹ جائے گا, آخرت کی فکر اس کی زندگی سے نکل جائے گی, اور وہ جو اللہ کا منصوبہ ہے وہ منصوبے کو بھول جائے گا کہ بھائی یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, تھوڑے دنوں کے بعد یہ ختم ہو جانے والی ہے. تو فتنہ دجال سے اگر کوئی انسان یہ جانچنا چاہے میں کتنا پرسنٹ فتنہ دجال سے متاثر ہوں, آپ خود اپنے دل کی جانچ کیجئے. آپ خود دیکھیے کتنا تعلق آپ کا اللہ سے ہے, کتنا دھیان آپ کا اس بات پر ہے, کتنی توجہ اور وقت آپ صرف کرتے ہیں اپنے اصلاح اور اپنے اعمال کی طرف, اور کتنی توجہ محنت اور وقت صرف کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کو بٹورنے کی طرف. اگر توجہ اپنے اعمال کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتنہ دجال سے زیادہ متاثر نہیں ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ کیفیت ہے چور پکڑ لیجئے اور ابھی فوراً اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنا شروع کر دی. اور دوسری ایک پہچان بتائی خدا نے کہ جو چیز چھن جانے والی ہو, کچھ دن کے لیے ٹیمپرری طور پر ملی ہو, کوئی سمجھدار انسان اس ٹیمپرری چیز کی وجہ سے, اس وقتی اور عارضی چیز کی وجہ سے اس چیز کو نہیں ہاتھ سے جانے دیتا جو مستقل ہو. کبھی کوئی سمجھدار انسان نہیں کرے. اب فتنہ دجال کی ایک پہچان یہ ہے کہ انسان آغاز کو بھی بھول جائے گا, انجام کو بھی بھول جائے گا. انجام کیا ہے؟ انجام ہے آخرت, انجام ہے قیامت, اس دنیا کی ہلاکت اور نیست و نابود ہو جانا, یہ انجام ہے, یہ مستقبل ہے. تو جو انسان فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا وہ آخرت کی تیاری یقیناً کرتا ہوگا, ادھر سے غافل نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر شروع فرمایا ہے جس واقعے کی وجہ سے سورہ کہف کو سورہ کہف کہا گیا.
یہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یوں سمجھیں کہ ایک تمہیدی گفتگو تھی اور جس میں اشاروں میں سب آ گیا، اور اسی لیے یہ ابتدائی آیتیں وہ ہیں اگلی چند آیتوں کو ملا کر کہ جن آیتوں کے پڑھنے سے فتنہ دجال کے حفاظت کے ہونے کا اشارہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ان آیتوں کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں ہی شروع کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ اگر اس میں سے ایک آیت کی آج تشریح ہوئی اور پورا واقعہ بیان نہ ہو پایا تو پھر یقیناً تشنگی رہ جائے گی، بہت کمی رہ جائے گی۔ اس لیے آج کا درس یہیں پر انشاءاللہ موقوف کیا جاتا ہے، اور اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ فرما دیا ہے شروع کی ان چند آیتوں میں۔ دہراتا ہوں میں وہ بات بالترتیب۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمائی کہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں جو ہے جس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ الحمدللہ، دل سے شکر ادا ہونا چاہیے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن قرآن کو نعمت سمجھنے کا شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جس قرآن نے کیسی حماقتوں اور جہالتوں سے ہمیں نکالا ہے۔ یہ کتنی عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی دستاویز ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو یاد کر کے شکر ادا کرنا چاہیے، قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہمارا قرآن سے تعلق بڑھے گا فہم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی اتنے ہی دل کی گہرائیوں سے شکر نکلے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس قرآن مجید کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ 100% ہر زندگی کے شعبے میں، ہر معاملے میں بالکل صحیح سیدھا فطری راستہ دکھایا ہے قرآن نے اور حامل قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بہت بھیانک عذاب سے آگاہ کرنا اس قرآن کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر رہے گا۔ کس پر آئے گا؟ خاص طور پر اس قوم پر آئے گا جس نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ صاف معلوم ہونا کہ فتنہ دجال کن قوموں کی گود میں پروان چڑھے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ ایک اشارہ کر دیا قرآن مجید نے، اشارہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بڑے چیلنج کے انداز سے کہ جن لوگوں نے خدا کا بیٹا کسی کو قرار دیا ان کے پاس اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس ہے۔ یہاں ایک جھوٹ ہے یہ بات، یہاں ایک غلط ہے یہ بات۔ اور پھر فرمایا پیارے نبی محمد، کیا تم اس غم کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ کہ اگر ان لوگوں نے اپنے اس غلط عقیدے کو نہیں چھوڑا تو اس کے نتیجے بڑے خطرناک نکلیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کلام شروع فرماتے ہوئے کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے یہ دراصل ایک سجاوٹ کے لیے بنایا ہے، ورنہ یاد رکھنا چاہیے تمام انسانوں کو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان ان چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے یا اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم آگے آنے والے زمانے میں جو کچھ بھی اس دنیا میں اس زمین پر ہے اس سب کو ایک چچیر میدان بنا دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا ذوق و شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق، قرآن کو سمجھنے کا شوق اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا شوق، اور قرآن پر بار بار دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق ملتی ہے۔